الحمد لله وحده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے زندگی۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر شخص زندگی کا تحفظ چاہتا ہے، ہر کوئی زندگی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ انسان آخری دم تک موت سے لڑتا ہے اور زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے سارے نظام زندگی ہی کی بدولت ہے۔ کسی کے خیال میں زندگی خواب ہے اور موت اس کی تعبیر ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ زندگی برف کی طرح ہے کہ جس طرح جیسے جیسے زمانے کی تپش لگ رہی ہے وہ مسلسل پگھل رہی ہے۔ کسی نے زندگی کو ہوا کے رخ پر پرکھا، کسی نے زندگی کو چراغ قرار دیا، کسی نے زندگی کو موت کا پہلا زینہ قرار دیا، اور کسی نے جہد مسلسل کو زندگی کا نام دیا۔ میں زندگی کے بارے میں عقلاء، علماء، مفکرین اور فلاسفہ کے اقوال بتانا شروع کروں تو بہت بات طویل ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو زندگی کے 5 ادوار اور 5 قسموں کے بارے میں آگاہ کروں تاکہ ہم سب پر یہ جان سکیں کہ ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم حاضرین، زندگی تو ایک ہے لیکن مختلف حالات کے اعتبار سے ہم زندگی کو 5 ادوار یا 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ زندگی کی پہلی قسم، پہلا دور حیوانی زندگی ہے۔ اس دور میں اصل مقصد محض زندگی کو گزارنا ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا، گرمی سردی کا احساس کرنا، ہم جنسوں سے محبت کرنا، کھیل کود وغیرہ۔ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ وہ گرمی سردی کا احساس کرتا ہے، اور ہاں جو لوگ اسے محبت کریں وہ بھی محبت کرتا ہے، اپنے انداز میں کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ اسے ہم حیوانی زندگی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی سب چیزیں حیوانوں میں پائی جاتی ہیں اور یہی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح حیوان بھی زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی دوسری کیا ہے؟ دوسرا دور زندگی کا یہ ہے کہ عقل و شعور کی زندگی۔ عقل و شعور کی زندگی گویا پہلے زندگی طبیعت کے تابع تھی، اب وہ عقل و شعور کے تابع ہو جائے گی۔ عقل فیصلہ کرے گی کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا پہننا اور کیسے پہننا ہے، زندگی کا سفر کیسے طے کرنا ہے، آرام کا وقت کون سا مناسب ہے، اور ہاں کام کاج کب کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کو عقل ہی دیکھے گی، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز نفع والی ہے، دوستی کی حدود کیا ہوں گی، دشمنی کی حدود کیا ہوں گی، سارے فیصلے عقل کرے گی۔ مگر یاد رکھیے میرے دوستو، ہر بات عقل پر بھروسہ کرنا، ہر بات میں عقل پہ بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے مسائل بھی ہیں جہاں عقل خود اپنی عقل پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ہے اور اپنی عقل نہیں ہوتی۔ خاص طور پر ایمانیات کو دیکھ لیں، ضرورت سے زیادہ عقل کی دخل اندازی کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ عقل کے ترازو میں ایمانیات کو تولنا ایسے ہی ہے جیسے تولے اور ماشے کے ترازو میں کئی ٹن وزنی چیز کو رکھنا۔ زندگی کا تیسرا دور یہ ہے کہ وہ زندگی ایمانی زندگی ہو۔ ایمانی زندگی یعنی پوری کی پوری زندگی پر
عقل اور طبیعت کی نہیں بلکہ ایمان کی حکومت ہو۔ پہلے کیا تھا؟ طبیعت چل رہی تھی، دوسرے دور میں عقل چل رہی تھی، اور تیسرا دور جو ایمانی ہے یہ ہے کہ عقل اور طبیعت کی نہیں بلکہ ایمان کی حکومت ہو۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، سارے کا سارا کچھ ایمان کے تابع ہو، ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ لڑائی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، سیاست ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں میرے دوستو، ہر عمل پہ، ہر شعبے میں، ہر مقام میں، ہر جگہ پر ایمان کے تقاضوں کو غالب رکھے، نفس کی رضا نہ ہو بلکہ نفس کے تقاضوں کو ٹھکرا دے۔ اگر عقل ایمان سے ٹکرائے تو عقل کو بھی بے عقل کہہ کر ٹھکرا دے، اللہ اور رسول کی ایک ایک حکم کو سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ایمانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندگی اور بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ آقا کے احکام کا تابع ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمانی زندگی کھانے پینے، تجارت اور ملازمت سے منع نہیں کرتی، بلکہ وہ تو صرف اس بات کا تقاضا رکھتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ گویا ایمانی زندگی اعمال اور جذبات کو ختم نہیں کرتی، صرف ان کا رخ موڑتی ہے۔ زندگی کا چوتھا دور وہ کیا ہے؟ زندگی کا چوتھا دور ہے عرفانی زندگی۔ علماء کہتے ہیں علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا۔ علم کا معنی جاننا، ایمان کا معنی ماننا، اور عرفان کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، پہچان لینا۔ جیسے معرفت نصیب ہو جاتی ہے، وہ صرف قانون کی پابندی نہیں کرتا بلکہ قانون ساز کے منشا کی بھی پابندی کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ساری زندگی سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ کس لیے؟ اگر کوئی تحفے میں بھی دے دیتا تو قبول نہیں کرتے۔ کسی نے کہا حضرت شریعت میں تو سبز رنگ کا جوتا پہننے سے منع نہیں کیا، پھر آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا ٹھیک ہے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کا رنگ بھی سبز ہے، اسی لیے اس رنگ کا جوتا پہنتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ساری زندگی جوتا نہیں پہنا کہ کہیں ایسی جگہ جوتا نہ لگ جائے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے، کیونکہ غلاف کعبہ کا رنگ بھی کالا ہے۔ اور زندگی کا پانچواں دور وہ دور کیا ہے؟ وہ ہے وحدانی زندگی، یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ایسا فنا کرنا کہ من تو شدم تو من شدی والا معاملہ ہو جائے، راحت ملے تو بھی خوش، تکلیف آئے تو بھی خوش، اولاد حاصل ہو تو بھی خوش، اولاد اگر چھن جائے، اولاد ہلاک ہو جائے تو بھی خوش، ہر حال میں راضی ہے، مال ملے تو بھی راضی، مال چھن جائے تو بھی راضی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے 5 قسم کی زندگی، اور ہم میں سے جس زندگی کا مطالبہ ہے وہ ہے ایمانی زندگی، ایمانی زندگی۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایمانی زندگی کے بجائے بلکہ شیطانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم شیطان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ہم اس کے کہنے پر لڑتے ہیں، اس کے کہنے پر تعلقات توڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وہی کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، وہی کھاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہتا ہے، وہی پیتے ہیں جس کا مشورہ شیطان دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جب ہم شیطانی زندگی چھوڑ کر ایمانی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وما علینا